تفصیلی اور قانونی اصولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اب جیسے ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کی حفاظت سب سے اہم ذمہ داری بن گئی۔ اس لیے جب بھی کوئی آیت اترتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترنت صحابہ کو بلاتے اور کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والے صحابہ اسے لکھ لیتے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسے یاد بھی کر لیتے تھے۔ ہر سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اپنے آخری سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا 2 بار معائنہ کیا تاکہ قرآن کی حفاظت میں ذرا بھر کی بھی کمی نہ رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر حافظ قرآن اسی طرح شہید ہوتے رہے تو اللہ کا کلام کہیں بکھر نہ جائے۔ اسی اندیشے کے ساتھ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا ضروری ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ زید بن ثابت خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، عمر کہتے ہیں کہ یمامہ میں بہت سے حافظ شہید ہو گئے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تم عقل مند نوجوان ہو، تمہاری امانت داری سب پر ثابت ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ چکے ہو، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم پوری احتیاط اور تحقیق کے ساتھ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کام کو اتنا بڑا امانتی فرض محسوس کیا کہ انہوں نے کہا تھا، قسم خدا کی اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کا حکم ملتا تو وہ اس ذمہ داری سے آسان ہوتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی مدد سے یہ کام شروع کیا۔ ہر آیت کو 2 چیزوں سے کنفرم کیا جاتا تھا، ایک یہ کہ آیت کا لکھا ہونا یعنی تحریری نسخہ، اور دوسرا حافظوں کی گواہی۔ اس طرح پہلی بار قرآن کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ یہ قرآن کاغذ، کپڑے کے ٹکڑوں، درختوں کے پتوں، بکریوں اور اونٹوں کی کندھوں کی ہڈیوں، ہر اس چیز پر لکھا گیا جس پر اس وقت لکھاوٹ کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے یہ مکمل قرآن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس اور پھر حضرت